نیکی اور اطاعت کے فوائد میں سے یہ ہے کہ نیکی کی زندگی کی برکت سے اللہ فرقان نصیب فرما دیتے ہیں۔ فرقان دل کے نور کا نام ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست بڑی چیز ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ نیکی کی برکت سے اللہ نور نصیب فرماتے ہیں، جس سے حق سچ کی تمیز ہو جاتی ہے اور آدمی گمراہیوں سے اور گمراہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اندر کا ایک طاقت ہے اور ایک نیکیوں کا نور ہے، انعام ہے جو اللہ اس دنیا میں اس صاحب اس نیکی والے شخص کو عطا فرما دیتے ہیں۔ گناہوں کی نحوست میں سے ایک یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے شرم و حیا جاتا رہتا ہے۔ گناہوں کی نحوست سے شرم و حیا جاتا رہتا ہے۔ جو کام پہلے چپکے کیا کرتا تھا، اب شرم و حیا ہی نہیں رہی، علل اعلان کرنے لگتا ہے۔ جو کام پہلے چپکے کیا کرتا تھا اور کسی کو پتہ لگنے کا سے لحاظ ہوتا تھا اور حیا آتی تھی، جب شرم و حیا ہی نہ رہی تو اس پہ فخر کرنے لگتا ہے اور علل اعلان کرنے لگتا ہے، اور یوں یہ شخص اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل والصحة خير من الغنى وطيب النفس من النعيم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دولت مندی پرہیزگار آدمی کے لیے اس کا ہونا کوئی حرج کی بات نہیں۔ دولت مندی کا اور مالدار ہونا پرہیزگار آدمی کے لیے کوئی حرج نہیں، اس کے لیے یہ بری نہیں ہے اور فتنے کی چیز نہیں ہے۔ اور صحت کی نعمت پرہیزگار آدمی کے لیے دولت مندی سے بھی بڑی دولت ہے۔ اور دل کی خوشی اور دل کا اطمینان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی عام طور پہ دولت آدمی کو فتنوں میں ڈال دیتی ہے اور آدمی دولت کے نشے میں بہہ جاتا ہے۔ نہیں دیکھتے جس کے پاس دو چند ٹکے کے آ جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے گھر کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے گھر میں آنا اس کے لیے عار بن جاتا ہے، اور چند چھوٹا سا عہدہ منصب کیا آ گیا، اس کے لیے اللہ کے دربار میں حاضری مشکل ہو جاتی ہے۔ کہاں اللہ کے نبی کے پیارے جن کے پاس دولت بھی تھی، عہدے اور منصب بھی تھے، اور اللہ کے گھر میں سب سے آگے نظر آتے تھے، کہاں اللہ کے پیارے نبی کی صحبت کی برکت سے جن کے پاس دولت بھی تھی، عہدے اور منصب بھی تھے، اللہ کے گھر میں سب سے آگے نظر آتے تھے۔ لیکن یہ دولت فتنہ بن جاتی ہے، جو ٹن ٹکے کے آئے اللہ کے گھر میں آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ عہدہ منصب کیا آیا، اللہ کے گھر میں آنا ان کے لیے عار بن جاتا ہے۔ حسد، کینہ، بغض، تکبر کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے دولت کوئی بری نہیں جس میں تقویٰ ہو، جس میں پرہیزگاری ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درجات کی بلندی میں ان کی دولت کا بڑا حصہ تھا، ان کے بلند مقام میں ان کی دولت مندی کا بڑا حصہ تھا، اور ان کی دولت اللہ کے دین کی سربلندی میں اس کا بڑا حصہ تھا، بڑا کام آیا۔ اور ساتھ اللہ کے نبی فرمانے لگے، دولت بھی بڑی نعمت ہے اگر پرہیزگاری کے ساتھ ہو، لیکن صحت تو دولت سے بڑی نعمت ہے، صحت تو دولت سے بڑی نعمت ہے۔ انہیں بتایا جن کے پاس دولت کی مالی حیثیت تو اچھی نہیں، وہ مایوس نہ ہو، شکر ان پر بھی واجب ہے۔ ان کی آنکھ کی قیمت کیا ہے، اور ان کی قوت گویائی کی قیمت کیا ہے، اور ان کی عقل و دانش کی قیمت کیا ہے، اس کے جسم میں کتنا بڑا خزانہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ صحت تو دولت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر سب سے بڑی دولت اللہ اطمینان دے دے اور اللہ سکون دے دے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، شکر کرنا واجب ہے۔ شکر کرتے رہو گے،
اللہ ان نعمتوں کو محفوظ بھی فرمائیں گے، لذیذ بھی بنائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔